گا آج کا معاملہ کیا ہے؟ آج مرد عورتوں پر حاکم تو ہے لیکن کس بات پر ہے؟ ذرا سی باتوں پر اس کے اوپر لاٹھیاں چلانے پر حاکم ہے، ذرا سی بات پر عورتوں کے اوپر جوتے برسانے پر حاکم نظر آ رہا ہے، ذرا سی باتوں پر اس کے اوپر بیلٹوں کی بارشیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس بات کے لیے حاکم نہیں بنایا ہے کہ تم ان کو مارتے رہو، ان کو پیٹتے رہو، ان کو گالیاں دیتے رہو، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے رہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو حاکم اس لیے بنایا ہے کہ تم اپنی بیوی کی رہنمائی کرو، تم اس کا خیال رکھو، شریعت مطہرہ کی طریقے سے اس کی زندگی کو گزر کرنے کے لیے اس کو آمادہ کرو۔ دیکھو وہ نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی ہے، دیکھو وہ روزہ دار ہے، روزہ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے، دیکھو وہ شریعت مطہرہ پر عمل کر رہی یا نہیں کر رہی ہے۔ تم کو اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے کہ تم اپنی بیوی کی شریعت مطہرہ پر اہدنا الصراط المستقیم پر رہنمائی کرو، نہ کہ اس کو مارنے پیٹنے کے لیے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہی تک محدود نہیں ہے، آج ہمارا اور آپ کا بہت ہی بدترین معاملہ عورتوں کے ساتھ میں چلتا آ رہا ہے۔ ہم عورتوں کو اپنی قدموں کی جوتیاں اپنے غلام سمجھ رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، بلکہ عورتیں آپ کی پیر کی جوتی نہیں، آپ کی غلام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو آپ کے لیے، آپ کو عورتوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس نعمت کو کمزور مت سمجھنا، اس نعمت کو کمتر مت سمجھنا، اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو دل کا سکون بنایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آؤ میں آپ تمامی حضرات کو آگے لے چلتا ہوں جو حضرات اپنی بیویوں کے ساتھ میں، عورتوں کے ساتھ میں بدسلوکیاں کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، میں مختصراً بیان کرتا ہوں میرے دوستو، جو شخص اپنی بیوی سے سچی محبت کرتا ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی آرزو کو پوری کرتا ہے، بلکہ جو شخص اپنی بیوی کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اگر بیوی نے اس سے کوئی آرزو کیا ہے، کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے، تو جب تک وہ شخص اپنی بیوی کی آرزو کو پوری کرنے کے لیے، اپنی بیوی کی التماس کو پوری کرنے کے لیے جب سے وہ گھر سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ گھر کو واپس نہ آئے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بیوی کی مانگ کو پوری کرنے پر اتنا اجر عطا فرماتا ہے، لیکن آج کل کی جو عورتیں ہیں، جو عورتیں اپنے شوہروں کو، جو اپنے خاوند کو ناجائز پریشان کرتی ہے، اس کی انکم سے زیادہ اس سے ڈیمانڈ کرتی ہے، ان عورتوں کے بارے میں آتا ہے ایسی عورتیں جنت کی خوشبوؤں سے بھی محروم رہیں گی۔ ذرا غور کیجئے گا، بہت ہی کچھ بیان کرنے کا ہے لیکن وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ آئیے میں آپ تمامی حضرات کو مختصراً بیان کرتا ہوا چلتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، دور جہالت کا دور تھا۔ میرے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہر دنیا میں تشریف لانے سے قبل عورتوں پر کس قدر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، عورتوں کے اوپر کس قدر سے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، عورتوں کے اوپر نہ جانے کیسے ظلم و ستم کیے جاتے تھے۔ میرے دوستو ذرا غور کرنا، یہ اسلام سے قبل کا زمانہ ہے، اس وقت میں عورتوں کو منحوس قرار دیا گیا تھا، لفظ عورت کو گالی سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو شیطان کا ایجنٹ کہا گیا تھا، عورتوں کو شیطان کی بیٹیاں سے تصور کیا جاتا تھا، عورتوں کو لفظ عورت ایک گالی کا لفظ بن گیا تھا۔ ایسے دور میں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، عورت جب ایام حالات میں ہوتی تھی تو اس کو الگ کر دیا جاتا تھا، اس کے کھانے پینے کے سامان کو الگ کر دیا جاتا تھا، کوئی بیٹی کا باپ ہونا گوارا نہیں کرتا تھا، کوئی بندہ
اب کسی بیٹی کی کسی بہن کا بھائی ہونا یہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ میرے دوستو ایسے پرفتن دور میں جب عورتوں کا حق ان کو ادا ان کو سچا حق عورتوں کا حق ان کو نہیں مل رہا تھا، عورتوں کے حقوں کو ان کو محروم عورتوں کو ان کے حق سے محروم کیا جا رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے خرافاتوں کو خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد میں فرماتے ہیں لوگوں عورتوں کو منحوس مت سمجھنا، عورتوں کو ان کو منحوس مت سمجھنا، لفظ عورت کو گالی مت تصور کرنا، عورتوں کے اوپر ظلم و ستم مت ڈھانا، بلکہ عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں بیٹی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، اگر بیٹی ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بلکہ یہی تک نہیں میرے حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ہمارے آقا نے صرف بتایا ہی نہیں بلکہ 25 سال میں ایک 40 سالہ بیوہ عورت سے شادی کر کے بتا دیا، اور یہ بتا دیا کہ عورتوں کا حق یہ ہے، بلکہ یہی تک نہیں اللہ کے نبی نے اس واقعے سے عورتوں کا جو حق پامال تھا ان کے حقوں کو بام عروج تک پہنچا کر دکھا بھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور بیوہ عورتوں کا بھی معاشرے میں جینے کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف بتایا ہی نہیں بلکہ کر کے بھی دکھایا۔ برادران ملت اسلام، آج جس اسلام نے عورتوں کو پستی سے بلندی تک پہنچایا، بام عروج تک پہنچایا، آج معاشرے میں انہی عورتوں میں سے کچھ دنیاوی تعلیم یافتہ لڑکیوں نے مذہب اسلام پر انگشت نمائی کرنا شروع کر دیا کہ اسلام عورتوں کو حق ادا نہیں کرتا ہے، اسلام عورتوں کو پابندی میں رکھتا ہے، اور اسلام عورتوں کو قید میں رکھتا ہے، اسلام عورتوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ میں ان عورتوں سے کہنا چاہوں گا جب تمہارے ساتھ میں بدسلوکیاں کی جا رہی تھی، جب تمہارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، اس وقت تم سکون میں تھی کیا؟ ذرا یاد رکھنا جس اسلام نے تمہیں اتنی عزت دی ہے کہ تمہارے قدموں کے نیچے جنت کو لا کر کے رکھ دیا ہے، آج اسی اسلام پر انگشت نمائی کرتی ہو تو یاد رکھنا جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، جہنم ایسے ہی لوگوں سے بھرا جائے گا۔ ہلو